أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We had finished the first 9 verses of Surah Al-Imran. उसका हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसका रिवीजन करें. आपकी जिम्मेदारी बनती हो. ये कि रमज़ान is drawing very near. मैं समझता हूँ सिर्फ 4 या आज के क्लास छोड़ के 4 या 5 क्लासेस रह गए. Now this is the second group of ayats, and this will continue from 10 to 20. There are 11 verses in number. इसमें थोड़ा सा confusion है शाने नुज़ूल के बारे में कि यह आयतें का नुज़ूल कब हुआ. मक्के से हिजरत के फौरी बाद हुआ या ग़ज़वे बदर के बाद हुआ. इनमें जो खिताब है अल्लज़ीना कफ़रू, ये मुशरिकीन मक्का से है ये खिताब, या वो यहूद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं ला रहे थे, आपके रिसालत को नहीं मान रहे थे, आप पे जो कलाम नाजिल हुआ था उसको नहीं मान रहे थे, उनसे खिताब है. इवन जलीलुल क़द्र सहाबा में इख्तलाफ है. अब्दुल्ला बिन मसूद इसका कुछ और शान नुज़ूल बयान करते हैं, दूसरे सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास कुछ और बयान करते हैं. हमको सब ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो क्लियर मकसद है ये 11 आयतों का, और इसमें जिस तरह का रब्त है उसको हम देखते हुए चलेंगे. थोड़ा बहुत शान नुज़ूल पे भी हम गौर कर लेंगे. अब यहाँ से देखिए, मैं 3 आयतें आज प्लान किया हूँ, उन पास टाइम नहीं है. कम से कम ये एक रुकू रमज़ान से पहले 20 आयतों तक करें, तो फिर रमज़ान के बाद फिर हमारे नज़दीक वो एक और प्रोजेक्ट भी है मस्जिद फ़ीही का, उसका भी टाइम थोड़ा बहुत निकालना. यहाँ से देखिए कि ये इन्नल लज़ीना कफ़रू, ये इन्ना के साथ, और अब आप सारी चीज़ें इसको करेंगे, वर्ड में भी करेंगे और ग्रामर भी करेंगे. मैं सिर्फ तफसीरी पार्ट आपको बता रहा हूँ. अल्लज़ीना कफ़रू का इन्ना से क्या ताल्लुक़ है? दैट यू विल डू. लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम. These are the two things which are described here, अम्वाल व औलाद. ये सिर्फ दुनिया में काम आने वाली चीज़ें हैं.
اور آخرت میں ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اولاد کو صالح بنانے کی کوشش، میسیج پہنچایا جائے۔ اگر وہ صالح ہو جاتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی اعمال نامے میں ان کی نیکیاں ان کے پیرنٹس کی نیکیوں میں شامل ہوتے رہتی ہیں۔ لیکن دنیا میں یہ چیزیں لوگ جو اپنے اولاد پہ اور مال پہ فخر کرتے ہیں، یہ دنیا میں صرف فخر کر سکتے ہیں، دنیا میں اس پہ اپنا بڑائی سمجھ سکتے ہیں، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، لیکن یہ زمانے جہالت میں۔ اب یہ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ الذین کفروا کون ہے؟ کیا اس میں ذکر ان مشرکین مکہ کا ہے جو آپ پہ کفر ایکسکیوز می، اب یہ لفظ کافر بھی بڑے ڈیپ معنی ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں۔ ایک وہ جو سرے سے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سے بھی ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور پچھلے انبیاء کو بھی مانتا ہے، ان کی کتابوں کو بھی مانتا ہے اور ان کا فالوئر بھی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ ایک عملی کافر بھی ہوتا ہے، مومن کہلاتا ہے، اور کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ عملی کافر ہے، نیت کا دل کا کافر نہیں۔ کفر وہ بھی کرتا ہے کہ اعمال سے غفلت برتتا ہے، جیسا اللہ کے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جاتی ہے، توبہ بھی، استغفار بھی، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ تب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کفروا۔ اٹس ناٹ ویری کلیئر آر دیز دا مشرکین آف مکہ، یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں ہو رہی ہے یا یہ مدنی صورت ہے اور اس وقت کے یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ کی رسالت اور قرآن کو نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ بہرحال جس کے بھی بارے میں ہیں اور مزید اس کے اوپر غور کریں گے۔ من اللہ شیء، یہ من جو ہے عام طور پہ سے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پر پاس کے معنوں میں آیا ہے، اللہ کے پاس ہے نا۔ من جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جار مجرور ہے، اللہ کے پاس۔ اور یہ شیء کے معنی کچھ بھی، نتھنگ، اس کے معنی یہاں پر کوئی چیز کے نہیں ہے۔ قرآن میں شیء کوئی چیز کے بھی آتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی اہمیت اللہ کے پاس، اللہ کے پاس یعنی آخرت میں۔ دس از ریفرنگ ٹو دا ہیئر آفٹر۔ اس کی وجہ سے کسی کو بہت مالدار تھا تو جنت ملے گی، اور یہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی نوازے گا، اور یہود بھی کہتے تھے، اور وہ تو آج تک بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو سزا بھی نہیں ہوگی۔ نصارہ بھی کہتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہمارے نبی نے سارے ہمارے گناہ جو ہے وہ خود اٹھا کے لے کے چلے گا۔ دیر آر ڈفرینٹ ویوز، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک میسیج دے رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں جن کا مال اور اولاد، صرف وہ کافر جو اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور اولاد کے اوپر فخر کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مال اور اولاد اللہ کے پاس، یعنی یہ آخرت ہے، جب انسان وہاں پر پہنچے گا تو اس کے لحاظ سے
کچھ بھی اس کو آخرت میں ثواب یا جزا، تیرا بہت مال تھا، لیکن وہ جب مال کا صحیح استعمال کرے گا، اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش، میسیج، ورنہ اولاد کی تربیت کرنا بھی انبیاء بھی بعض وقت نہیں کر سکے اپنی اولاد کی تربیت، تو صرف بات پہنچانا ہے، باقی ہدایت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب ان کے بارے میں یہ بتانے کے بعد کہ یہ چیز کوئی کام نہیں آئے گی، مال اور اولاد، اللہ کے پاس کچھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے، نہیں بلکہ اعمال، نیت، ایمان ہے نا، اور عمل، یہ تمام چیزیں ہیں جس کا آخرت میں مول ہوگا یا اس کی اہمیت ہوگی۔ اب پھر ان کے بعد ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اولئک ہم وقود النار۔ وقود سارے معلوم ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ لفظ آیا ہے۔ وقود کسے کہتے ہیں؟ ایندھن کو کہتے ہیں، وہ چیز جو جل کر، جلنے سے آگ بنتی ہے، اس کو ایندھن، جیسے تیل ہے وہ گیس ہے، کوئلہ ہے، لکڑی ہے، جلنے سے، ایندھن یعنی جس چیز کے جلنے سے۔ تو وہی دونوں قسم کے عذاب بھی ہم اس سے پہلے کی پچھلی بقرہ کے آیتوں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ گناہ گار ہوں گے جو آگ میں جلائے جائیں گے، اور ایک وہ گناہ گار ہوں گے جو کافر ہوں گے، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، وہ خود ایندھن ہوں گے، ان کے جلنے سے، ان کی وجہ سے آگ پیدا ہوگی، ان کی وجہ سے۔ تو لیکن میجورٹی آف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، اور چونکہ آگے کی آیتوں سے اس کا ربط ہے، اور اس میں یہودیوں کا ذکر ہے، ان کے مختلف قبائل کا ذکر ہے، اور لگ بھگ کچھ آیتیں غزوہ بدر سے پہلے کی اور کچھ غزوہ بدر کے بعد کی مل کے یہ 11 آیتوں کا ایک گروپ بنا ہے۔ وہ خیال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اکثر یہودیوں کے بارے میں ہی ذکر ہے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ دس از اونلی دا بیک گراؤنڈ۔ اب آپ میں سے سب اس کو مل کے اس ورڈ میں بھی کریں گے، آیت میں بھی کریں گے۔ میں صرف 3 آیتیں اس کو بریف کر رہا ہوں، یہاں تک آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا کہ آیت شروع ہو رہی ہے اس گروپ کی کہ انا سے الذین کفروا کی خبر دی جا رہی ہے، پھر یہ اموالہم کا کیا مقام ہے، اولادہم کا، یعنی اس کو اگر صرف ایسے ہی میں تقریر کر دیا تو پھر عام واز میں اور ہماری کلاس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کو ہم ایک ایک لفظ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ سب اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایک ورڈ کے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا بیک گراؤنڈ ویدر دے آر، اٹس ناٹ کلیئر مشرکین مکہ ہیں یا جو کافر تھے یہودی، کافر سے مراد اہل کتاب تھے، ان کو ویسے کافر نہیں کہہ سکتے جیسے مشرکین مکہ تھے، لیکن وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، نبیوں کو بھی مانتے تھے، نبیوں کی امت میں بھی سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ Is the background clear about this ayat? Anyone? جی سر، یس سر۔ چلیے ابھی اب میں صرف پوری 3 آیتیں ابھی کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کریں گے، then we will finish these 3 آیتیں۔ Now, here is a word kadaabi. Can anyone give me the root word of kadaabi؟ کا اس تمثیل کے لیے آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آبا، دعابا. What is the meaning of da'aba؟
ابا کا سا مطلب لکھا ہے مسلسل چلنے سے، ایسی سر مسلسل چلنا. اور حال ان مین کا، ان کی حالت، ان کا حال. سر میننگ میں یہ لکھا ہے. دابا تو چوپایوں کو کہتے ہیں، ویسے دابا تو ہم نے پہلے جو پڑھا ہے چوپایوں کو. وہ دابا نہیں کہتے، دبت الارض، وہ جو قیامت کے دن ایک جانور نکلے گا، چوپایا نہیں، ایک خاص جانور ہوگا. دبا دیٹ از اے ڈفرینٹ ورڈ، دابا از اے ڈفرینٹ ورڈ. دابا کے عادت معنی غور سے سنیے، دابا ایسا ورڈ ہے، اس کے معنی ہیں ٹو فالو سم بلیو، اپنے طریقے کی ایک زندگی گزارنا اور اسی کے اوپر عمل کرنا. کفار اپنا ایک بلیو رکھتے ہیں، اور آج بھی ہندوز اپنا ایک بلیو رکھتے ہیں، اور کرسچنس اپنا ایک بلیو رکھتے ہیں، اپنا ایک وے آف لائف بنائے ہوئے ہیں. وہ کتاب سے یا تو بعد میں اس میں چینجز کر کے کتاب کے مطابق کر لیا اس کو، یا پھر جیسا بھی ان کا اپنا رواج ہے. ویسے ہی آل فرعون جو تھے، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، سب اس کو بھی خدا مانتے تھے، اس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور وہ ان کو کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا. تو اسی لیے وہ اس کا ایک اپنا وے آف لائف تھا. تو یہ کدابہ جو ہے، یہ کا تو صرف تمثیلی ہے. دابا علی فرعون، the way of life that lived by the Pharaoh and his generation. یہ فرعون پوری ایک ڈائناسٹی ہے، کوئی ایک فرعون نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اس سے پہلے سے یہ فرعون جیسے مغل ڈائناسٹی تھا، بابر، اس کے بعد اکبر، ہمایوں، یہ ساری ڈائناسٹی مغلوں کی تھی. تو یہ آل فرعون، that is there was in dynasty, they believe in a man as a god. اس کو کسی انسان کو شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں. تو یہ اسی سے منسلک ہے کہ ایسا ہی ایک راستہ آل فرعون نے بھی استعمال کیا تھا. جتنے تھے ان کے اندر شخصیت پرستی آ گئی تھی، اور نمرود کے زمانے میں بھی وہی تھا. اور والذین من قبلہم، یہ آل فرعون سے پہلے کی بھی اور بہت سی قومیں تھیں جن کے اندر شخصیت پرستی، بت پرستی، اجسام پرستی، یا پھر جو ہے اجزاء میں شمسی پرستی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تاروں کی، چاند سورج کی. آج بھی پارسی جو ہیں وہ شمس پرست ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا ہوتی ہے، بتوں کی پوجا ہوتی ہے. تب یہاں پر اور ایک ان کو دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی، یا پھر یہ جو خود ایمان والے تھے، ایک کسی رسول پہ یا پچھلے رسولوں پہ ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب بھی تھے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. So they were living a way of life that was liked by themselves. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ نئی شریعت اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج بھی دنیا میں بہت سی ایسی قومیں، بہت لوگ ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان تو نہیں ہیں، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ دین جو ہے اسلام چوتھے نمبر پہ ہے. بدھ مت ہے، جین مت ہے، یہ سب شخصیت پرستی. ایک شخص کو لے کے رام کی پرستی، بدھ کی پرستی. بدھ مت، گوتم بدھا، which is the largest religion in the world because of the population of China. پھر ان کے بارے میں ایک اطلاع دی جا رہی ہے، کذبوا بآیاتنا. یہ ہر زمانے میں جب بھی نبی آئے، جب بھی رسول آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو میسیج لے کے آئے، نوح علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام بھی آیاتنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ہیں، ان کی شرعیت جو تھی اس کو. پھر یہ کذبوا ہم ابھی شروع کر رہے ہیں کہ
کہ اس کے معنی کذبا کذبا میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب وہی لوگ ہیں جو ایسے کام کیے فرعون کے زمانے میں بھی، اور فرعون سے پہلے بھی آل فرعون میں، اور اس سے اور پہلے نوح علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان میں جو بھی کیے۔ اب ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں، یہ فا کے ساتھ ہے نتیجے کے طور پہ، اخذہم اللہ، ان سب کو اللہ نے پکڑا۔ یہ اخذہ ہمیشہ آتے رہتا ہے، اخذہ کے معنی اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ نے اپنی مٹھی میں ان کو پکڑ لیا، نہیں، یہ پکڑ جو ہوتی ہے یہ سزا، یہ ان کی دنیا میں سزا جو ہوتی ہے اس کو اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ یہ اخذہ بڑا رچ ورڈ ہے، اور کسی چیز کو اگر اب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں تو اخذہ، ویسے اخذ الکتاب مانے اس کتاب کو، اس کے کام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، وہ اخذہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی پکڑ جو ہے یہ اس کا سزا ہے، اس کی پنشمنٹ ہے، اور یہ ہم پورے وہ لوگ ہیں جو آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان سب کو اللہ نے پکڑ لیا، اینڈ اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، لیکن جب برائیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور انسان جو ہے اللہ کے احکام کے بالکل خلاف کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ پوری انسانیت متاثر ہونے کا اس میں ڈر رہتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور ایسا کیے بھی ہیں۔ قرآن بھی گواہ ہے، اور تورات بھی گواہ ہے، بائبل بھی گواہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، کس وجہ سے؟ بیکاز آف دیئر سنس، بذنوبہم، یہ بھی جو ہے یہ بڑا اہم کنیکشن ہے۔ کبھی بسم اللہ میں جو بھی آتا ہے وہ یہ ساتھ کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی جو ہوتا ہے اس کو سبب یا کہتے ہیں، سبب کے معنی سبب یا وجہ، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ نہیں پکڑا، جیسے بسم اللہ میں ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جہاں پر بے شمار صفات ہیں اور وہ سب رحم و کرم کے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت سخت عذاب دینے، اللہ شدید العقاب۔ آپ یہ کنیکشن دیکھ رہے ہیں 10 اور 11 میں، وہاں پر جیسا ذکر تھا 10 میں جو ذکر تھا کہ وہ لوگ جو کفر کیے ان کے کفر کی وجہ عام طور پہ مال اور اولاد، دنیا کی دولت، شہرت، یہی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن اللہ کے پاس اس چیز کی کوئی اہمیت تو ہے، لیکن اس کو اگر ہم ڈیپ جائیں گے تو اس کا صحیح استعمال وہ اس کا ثواب کا باعث بنے گا۔ اور پھر ان کے بارے میں یہاں ایک وعید آئی تھی، اولئک ہم وقود النار، اور یہ وہ ایندھن ہے آگ کی۔ اور پھر 11 میں وہی کنٹینویشن ہے، ربط ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہودا پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، نصارہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، مشرکین مکہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آج کفار، ہندو سارے آپ پہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب اس میں مفسرین بہت سی باتیں، اب یہ ڈرا ہوا کیا ہے؟ اب اس کے بعد ایک غزوہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اسلام میں، سب سے پہلے، یا تو وہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، بہرحال جب بھی ہوگا اس میں بہت بڑا ہاتھ ان یہودیوں کا بھی تھا جو اس وقت مدینے میں تھے، اور وہ مشرکین کا بھی تھا،
اور مشرکین سے ہی ہوا تھا، لیکن بیک سپورٹ یہودیوں کی بھی تھی ان کو اور اس سے ان سب کو ایسی سزا ملی کہ ایک بڑے لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی. اوکے، سو جسٹ اے بیک گراؤنڈ. آر یو فالوئنگ دا بیک گراؤنڈ؟ Is it clear up to this point? Give me a response. نہیں. Anyone? جی سر جی سر کلیئر یعنی ہے. اگر آپ کو اگر ابھی کے لوگ نہیں آپ کے اوپر ایمان لا رہے تو ایسا ان کے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ان کا پھر وجہ کیا تھی ان کے ایسے کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ تاریخی پس منظر میں بہت سے لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن ہزاروں بار یہ بھی بات کہہ چکا ہوں کہ موجودہ جو مفسرین ہیں اس کو آج کے حالت میں یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے. آج کے لوگوں قیامت کے تک کے جو لوگ آتے رہیں گے ان کے لیے بھی وارننگ ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ شدید العقاب بھی ہیں. اور چاہے وہ کوئی بھی ہوں، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، یا ان کا ایک نہ وقت اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کی پکڑ ہوگی، اور اگر دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں یقیناً ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی 3 آیتوں میں آخری آیت ہے، حکم ہو رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان کافروں کو، اب یہ وہ چاہے مشرکین ہوں یا چاہے وہ یہودی ہوں جو آپ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، للذین کفروا. اب یہاں پر بہت قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے بس ایک تقریر کر لیے اور کچھ بتا دیے. اب یہ ستغلبون آنے سے یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فور کاسٹ ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ فوری جو ہے کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم پہ غلبہ پایا جائے گا، تم ایک دن مغلوب ہوگے. یہ کفار کے لیے بھی پیشن گوئی ہو سکتی ہے، لیکن ایک کانٹیکس میں آیت چل رہی ہے تو یہ یہود کے لیے بھی پیشن گوئی ہو سکتی ہے. ستغلبون، اور تم غلبہ پائے جاؤ گے، تم پر غلبہ ہوگا مسلمانوں کا. اور جب بشرطے کہ مسلمان صحیح عمل کریں، اللہ پہ صحیح ایمان رکھیں، تو ان کی وجہ سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایک شرط بھی رکھی اللہ سے، تم ہی کامیاب ہوگے، اعلیٰ مقام پہ پہنچو گے، بڑائی پہ رہو گے، اگر شرط یہ رکھی گئی اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر ایک ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ یا تو یہ غزوہ بدر سے پہلے ہے، یا پھر بہت سے ایسے یہودی تھے بدر کے فوری بعد بنی خنانہ کو سے لڑائی کی گئی، ان کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد جب جنگ احزاب ہوئی تھی، غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کے فوری بعد بنو نصیر جو ہم سورہ الاحزاب میں پڑھتے ہیں ان کو مدینے سے نکالا گیا. پھر اس کے بعد وہ کون سا وہاں سے نکل کے کہاں گئے تھے وہ لوگ مدینے سے؟ جلدی کوئی بولیے مجھے. ہاں طائف سر میری ہسٹری بہت ہی خیبر میں، ہاں خیبر کہاں سر؟ خیبر ہیلپ کرتے رہنا، میں فلو میں جاتا ہوں تو بہت سی چیزیں فوری ذہن میں. خیبر، پھر خیبر فتح ہوا، پھر ان کو جزیہ دینا پڑا. یہ یہودیوں کے ساتھ بہت بار ایسا ہوا. تو یہ پیشن گوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب اگر تم نہیں مانو گے، یہ ہر زمانے کے لیے آج کہ جو بھی اللہ کے عملی کافر ہوں گے یا بلیف کے لحاظ سے کافر ہوں گے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی دے دی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم دے دیا گیا کہ ان سے یہ بتا دیجئے کہ وہ ان پہ غلبہ پائے، مسلمان کا غلبہ ہوگا ان کے اوپر، وہ ہار جائیں گے، وہ شکست کھائیں گے، وہ جزیہ دینے والے ہوں گے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی خیبر کے جو یہودی تھے وہ جزیہ دیتے تھے خیبر فتح ہونے کے بعد۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور یہ 2 آیتوں کے بعد کا اس کا کنکلوژن ہے کہ ان کو، اور یہ پوری چیزیں یہاں پر جو پیشن گوئی ہوئی ان پہ غلبہ پایا گیا۔ اسی طرح سے بعض مفسرین اس کو فتح مکہ کی بھی بشارت کہتے ہیں کہ وہ کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر بھی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، اور 8 ہجری میں وہ بھی پورا ہوا اللہ سبحانہ کا وعدہ۔ تو اٹ مے بی اینی تھنگ، لیکن آج کے لیے مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے لیے کیا لیسن ہے، وہ قرآن کے مطالعے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو کسی قسم کا بھی کفر کرو، چاہے عملی کفر کرو یا اعتقادی کفر کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا دی کہ اے حبیب، آپ تمام لوگوں سے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے وہ سب آپ کی امت میں، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ یقیناً ان کے اوپر غلبہ ہوگا، they will be overpowered by the Muslim۔ اور یہ تو دنیا کا حال ہوا، یہ تو دنیا کا حال ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ آخرت کا حال ہے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ حشرہ اور اسی سے تحشرون ہے، اور وہ جمع کیے جائیں گے جہنم میں، اس کی طرف لے جائے جائیں جہنم۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تمام پڑے ہوئے الفاظ ہیں، اینڈ جہنم کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے ویری بیڈ لیونگ پلیس، بہت ہی خراب جگہ ہے رہنے کے لیے، اس کے مقابلے میں جنت بہت اچھی ہے۔ یہ اس کے بعد 13 14 ہم دیکھیں گے، آج تو نہیں ہو سکتا، یہ 12 کم از کم ہم 3 آیتیں کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ پورا مل گیا۔ اب آپ جب خود کریں گے تو ایک ایک چیز آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر آئے گی۔ Is it okay to have this background؟ جی سر۔ چلیے، now come on do it quickly، تینوں آیتیں آج ہو جانا چاہیے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی آپ کو افادیت سمجھ میں آئے گی کہ اس طرح سے آپ یہ بیک گراؤنڈ خالی سمجھنے سے کوئی لفظ کدھر جا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کچھ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک ایک لفظ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کوئی شیطان ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، ہم کوئی غلط معنی نہیں نکال رہے ہیں۔ لیکن اگر تقریر میں کروں گا تو پھر اس میں 50 باتیں قرآن کے متعلق سے ویسی نہیں ہوگی جیسا قرآن کا میسیج ہے۔ چلیے، who wants to go which part؟ میں کر لوں؟ تو تم کو اس کے بعد اچھا، کوئی اور 13 تمہارے کو دوں گا، تو اس سے چلے سب پہلے that is a bit difficult آیت۔ چل چھوٹی سی آیت ہے قرآن، یعنی بالکل جو نئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کریں۔ ابصار، you are not doing anything for a longer period. Come on, come up. ابصار حسن جی، ہوں اعوذ باللہ، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، یہاں تک بولیے جلدی۔ ان الذین کفروا، کفروا تک صحیح ہے۔ تو یہ اسمیہ جملہ ہے، الذین اس کا مبتدا ہے، اور کس کا کفروا مقصد ہے؟ یہ نہ کہاں گیا، تھوڑی دلچسپی لو تو یہ سمجھ میں آئے گا، اور اتنا ہم کر رہے ہیں اس کو
مبتدا نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے. انا سے شروع ہو رہا ہے اور انا سے کسی بات کا اعلان ہو رہا ہے. الذین کفروا کا تعلق کس سے ہے؟ تم بہت پیچھے ہو جا رہے الذین ہو. کفروا. اس کے بالکل جونیئر ہیں. دیکھو فراق قاضی اتنا ٹکڑا کر کے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، یہ ان کا جملہ ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. ویری گڈ. الذین اسم ہے اور کفر اس کی خبر. نہیں اس کو دونوں کو ہم ملائیں گے. اچھا یہ پھر پورا وہ ہے پھر اسم ہے. الذین کیا ہے اس میں؟ الذین کفروا پورا ہی اسم ہے. پھر الذین کیا ہے؟ خالی اسم اس میں موصول، موصول ہے. اور کفرو کیا ہے؟ اس کا صلہ. اس کا صلہ ہے. یہ دونوں مل کے، یہ الذین کوئی الگ لوگ نہیں ہے، کفرو کوئی الگ نہیں ہے نا. یہ اس میں موصول صلہ مل کے ایک ہی اسم بنتا ہے. یہ الذین، یہ صلہ موصول اسی لیے لیا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ دا ڈفرینٹ پیپل. الذین مومنین ہیں، کفرو کافر ہیں. الذین نصارہ ہیں، کفرو مشرکین ہیں. ایسے نہیں. وہ لوگ جو کفر کیے، اردو میں ترجمہ کریں گے تو دا پیپل ہو ڈینائڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا پھر جو بھی کفر کیے. تو یہ الذین کفروا اس میں موصول صلہ مل کے ایک ہی اسم بنتا ہے. اور یہ موصول صلہ مل کے یہ انا کا اسم ہو گیا. بس صحیح آپ نے کہا، انا ہے. انا کا اسم خالی الذین نہیں ہے. کبھی الذین کے بعد صلہ نہیں آتا ہے، اس کا صلہ پہلے ہو جاتا ہے یا کہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس میں موصول کے ساتھ. تو اب کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پر جملہ، یہاں تک تو وہ افسر صحیح کرتا ہے کہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، اس لیے کہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کا اسم ہے اور اس اسم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہاں تک یو ڈیڈ اے گڈ جاب. انا کا جملہ ہے اور الذین کفروا اس کا اسم ہے انا کا. اسم میں انا. جی دیٹس گڈ. اور پھر اس میں انا کو اگر ہم اب کھولیں گے یا اس کو مزید وضاحت کریں گے تو اس میں ایک مرکب بن رہا ہے. اس مرکب کا نام یہ اس میں موصول اور صلہ کا ہے کہ وہ بھی کوئی بھی ہو، اب وہ مشرکین ہو یا پھر وہ یہود ہوں یا آج بھی کوئی ہے جو انکار کرتا ہے. اب یہ انکار بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھا دیا کہ عملی انکار بھی ہوتا ہے اور اس کا اور کیا لفظ بولا تھا میں، عملی انکار ایک، اور بلیف عقیدے کا انکار. اللہ کو ایک نہیں ماننا، رسول نہیں ماننا. وہ اب مومنین جتنے بھی ہیں وہ عقیدے کے کافر نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عملی طور پہ اللہ کے احکام کے کھلم کھلا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں مومنین کے اوپر کہ اگر وہ ایمان کی حالت میں ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے خود ہو جاتے ہیں. ہر وقت ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایمان نہیں ہے، اس کے بعد پھر جو ہے کچھ بھی نہیں. پہلے بلیو ہونا چاہیے. یہاں تک ہو گیا. چلیے اس کے بعد ایک اور ٹکڑا آپ کریے. آپ اچھا جا رہے ہیں ماشاءاللہ. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم. بس اموالہم. چلیے تو یہ ولا اولادہم اس کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ تو عطف معطوف ہو جائے گا. تو بعد میں آپ بولیں گے نا، اچھا اس کو تو آپ بعد میں بولیں گے عطف معطوف. پہلے اتنا کر لیں گے، پھر کون سی چیز کس پہ عطف ہو رہا ہے، یہ ہوا جو ہے وہ کنیکشن ہے یا حرف عطف ہے، اس کو بعد میں ملیں گے. آپ اسی کے ساتھ ٹھیک ہے. ہے تو یہ اب یہاں کے سے یہ ساتھ اس ہی کی جی یہ یہاں سے اس کی خبر ہے ہے. اور خبر ہے یہ اس کی خبر ہے. نیگیشن. یہ
یہ انا کے اسم کی خبر ہے Very good. الذین کفروا. ویری گڈ. چلیے کیا خبر ہے؟ لن کے معنی کیا ہے؟ لن نگیشن میں آئے گا. نگیشن. نگیشن بھی کیسا نگیشن ہے؟ لا اور لن میں کیا فرق ہے؟ لا سمپل نگیشن ہے، لیکن لن کے اندر زور ہے، ہرگز نہیں. اچھا گز نہیں ہے نا، زور ہے. نگیشن بھی ایسا کہ بالکل کمپلیٹ. لن اور لا میں یہی فرق ہے. لن جب آئے گا تو اس کے معنی زور کے ساتھ کہ ہرگز نہیں. لا وہ تو صرف نہیں. ٹھیک ہے. لن لن جو ہے یہ حرف نگیشن ہے جی اور اس کے اندر زور ہے، اور اس کے معنی ہم اردو میں کریں گے تو ہرگز نہیں نکل سکتے. لن. چلیے اس کے بعد کی انالیسس آپ کر دیجئے، آپ کی چھٹی. جی یہ تغنی یا جو ہے یہ یہاں سے پھر یہ فیلیا ہے اور اس میں فائل ہیں. کیا ہے فائل؟ جلدی. یا اس کا روٹ ورڈ کیا یہ انہی کی طرف جا رہا ہے. جی یہ ان کی طرف ہی جا رہا ہے، الذین کفروا کی طرف ہی جا رہا ہے. دنیا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غنیہ غنی. غنی ہاں، غنیہ. وہ مالدار ہوا، وہ مالدار ہوا. یہ تو نہیں آیا. کیوں آیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مزارع ہو جائے گا ہاں مضارع ہے، اور تے اس کا اور یہ ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن ہے. بہرحال سیکنڈ پرسن نہیں ہے بلکہ اس کا فائل ہے. وہی سیکنڈ پرسن جو بھی ہے جی جی فائل ہاں. ہے نا. تغنی. اب یہ تغنی سیکنڈ پرسن فیمینائن کے لیے بھی آتا ہے اور پھر میسکولائن کے لیے بھی آتا ہے. تو اب اس کا فائل کیا ہے؟ تغنی کا فائل کیا ہے؟ تغنی معنی ہرگز کام نہیں آئے گا. فائل تو یہی اسی کی طرف جائے گا نا. کیا ہے الذین نا، یہ امٹی ہوگا. امٹی ہوگی کہیں یہاں پر فائل ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگی بات. کیا چیز کام نہیں آئے گی وہ آپ تلاش کریے. کیا چیز ہے جو کام جی نہیں جی آئے گی؟ جی ان کے اموال یہ اموال پھر یہاں پر ہے پورے صفات اس میں فائل ہونے کے موجود ہیں. اموالو اموالو، لیکن ایک ورڈ نہیں ہے. اموالہم ہے. پھر اگین اٹس اے کمپاؤنڈ، پھر اگین اٹس اے مرکب. جی اموالہم میں یہ وہ مرکب آ جائے گا. پھر یہ مضاف مضاف الیہ. ہاں مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ یہ آ گیا. یہ مل کے جی پھر ایک ہی نون بن گیا. ان کے اموال. توغنی کا جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ اموالو. کیا چیز کام نہیں آئے گی؟ ان کے اموال. ان کے مال کام نہیں آئے گی. کس کے کام ان نہیں کے آئیں گے؟ مال جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے اموال کا ان کے مال کام نہیں آئیں گے. ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے. پھر یہ انہم کیا ہے؟ انہم جو ہے یہ آپ کا آپ کا نہیں، میرا نہیں، آپ کا سب کا ہمارا. انہم یہ جار مجرور ہے. جار مجرور متعلق ہے متعلق ہے الذین کفروا. یہیں پر آپ کو لفظ ورب مل رہا ہے. او تغنی. ہاں پھر انہم ان کے لیے، ان کے لیے یہ جار مجرور ہے. اب دیکھ کیسے آیت سمجھ میں آتی ہے یا بغیر یہ گرامر کے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اگر ترجمہ کر لیں تو ایک آئیڈیا آ جائے گا کیا میسیج ہے، لیکن عمر بھر قرآن کا کیا میسیج ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. اب کوئی بھی بھٹکانے والا ہے تو کچھ بھی آپ کو بھٹکا لے، آپ اس صورت میں وہی اس کو صحیح سمجھیں گے. لیکن when you know the meaning and the usage of every word, then there is no power to misguide you in understanding Quran. ہم اسی لیے کوئی مسئلے کی
اختلافات کوئی اور چیز نہیں لیتے، کہیں کا کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا ایم صرف قرآن پڑھنا اور قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا ہے. باقی جو ڈفرینسز ہے وہ ڈفرینسز سے اگر تاریخی حوالے سے کس کا ذکر ہے، کون ہے کفر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہود بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، آج کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ مومنین بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آج کے لیے یہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات اٹھا رہے ہیں کہ انا کے ساتھ ایک اسم ہے الذین کفروا. اب اس کے بارے میں لن تغنی اموالہم عنہم، لیکن ایسا نہیں پڑھتے لن تغنی عنہم اموالہم. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ عام طور پہ ہم مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیا میں مال ہمارے کام آئے گا، ہماری جو دولت ہے وہی کام آئے گی. یو ڈیڈ اے گڈ جاب. اس کے بعد کوئی آگے فوری بڑھیں. السلام علیکم سر میں پڑھوں؟ اچھا آج آپ کو فرصت مل گئی. اچھا چلیے پڑھیے. اچھا آگے خود بولیے. اندر سے آپ سے نام لے کے پھر آپ مصروف ہو جاتے کہیں. چلیے جلدی جلدی بولیے. والا اولاد ولا اولادہم من اللہ بس شیء. پہلے اتنا ہی بولیے، اتنا بولیے. ولا اولادہم، یہاں سے واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، لا جو ہے وہ نفی کے لیے آئے، حرف نفی ہے. اولادہم جو ہے اولاد اور ہم مل کے، یہ اولاد اسم ہے، ہم ضمیر یہ مضاف الیہ ہو گیا. واو عطف ہے تو یہ اس کے اوپر معطوف ہوگا اموالہم کے اوپر. اور من اللہ جار مجرور ہو جائے گا. پہلے پورا بولو، بھاگو نہیں. یہ خالی عطف اور معطوف یہ دونوں میں ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آگے اور اس کے پہلے کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کا بھی تعلق عطف معطوف سے. خالی اموالہم و اولادہم عطف معطوف نہیں، بلکہ اس کا کنیکشن پچھلی تمام چیزوں سے ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم، یہ اموالہم اکیلا ورڈ نہیں ہے، بلکہ ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال. تو وہی چیز پوری ریپیٹ ہو رہی ہے، اور ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کی اولاد اور نہ ان کی اولاد. ٹھیک ہے. یہ عطف معطوف خالی یہاں پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پیچھے سے لانا پڑے گا. دس ول ناٹ بی ریپیٹڈ، دیٹس وائی حرف عطف از یوزڈ ہیئر. جی سر. اب یہاں تک بالکل ہو گیا. اب اس کے بعد اتنا ٹکڑا ہو گیا. کیا ہے یہ؟ من اللہ، یہ جار من حرف جر ہے، اللہ اسم ہے، اس کے ساتھ یہ جار مجرور ہو گیا، اور شیئن کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہو گیا. سوری، شیئن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، یہ پیچھے جائیں گے اس کے تغنی کا. شاباش شاباش. اب آپ تھوڑا آ رہے ہیں، بیچ میں بھٹک گئے تھے. بالکل 100% صحیح ہے. اس کا فعل، فاعل، مفعول، یہاں پر تینوں چیزیں، لیکن سب ایک دوسرے سے سپریٹ ہیں. عام طور پہ فعل، فاعل، مفعول ساتھ ہی آتے ہیں یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے ڈسٹینس کے بعد ہو رہا ہے. لیکن تغنی کا جو فاعل ہے، اموالہم بھی ہے، اولادہم بھی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو فاعل نہیں بول رہے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، بلکہ تغنی اموالہم حرف عطف کے ساتھ جو ہے ولا اولادہم ہے. یہ دونوں چیزیں ان کے ہرگز کام نہیں آئے گی کچھ بھی. شیئن، اب یہ اس کا تغنی کا مفعول بھی ہے، ذرا بھی کام نہیں آئے گی. اب کہاں پر کب کام نہیں؟ دنیا میں تو مال بہت کام آتا ہے، اولاد بھی بہت کام آتی ہے. ضعیف ہو گئے، مر گئے تو لیا کے دفناتی بھی اولاد، ہے نا. ضعیف ہی میں نیک رہی تو خدمت بھی کرتی. لیکن کب کام نہیں آئے گی اولاد اور مال تو دنیا میں تو بہت کام آتے ہیں. لیکن یہاں پر من اللہ جو ہے جار مجرور،
اللہ کے سامنے اللہ کے پاس، سامنے اللہ کے نہیں، پاس اللہ کے پاس. اللہ کے پاس میں نے آخرت میں یہ چیزیں ان کا حساب کتاب سے بہت اس کو جزا سزا نہیں ہوگی. تیرے پاس بہت مال تھا اس لیے تو مالدار ہے، جنت میں چلے جا. تیرے بہت اولاد تھی، ہاں، اس لیے تو جنت میں جا. نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے ضرور، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن ان کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی اعمال میں آتا ہے، تربیت بھی اعمال. دس از ویری سمپل آیت، لیکن ایک ڈکلریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ڈکلریشن یہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وعید ہے، اس کو وعید کہتے ہیں، ایک ڈراوا ہے کہ ایسے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں صرف انہی کے لیے ان کا مال اور اولاد اللہ کے پاس، یعنی جب آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گے. از اٹ کلیئر؟ اس آیت کو جلدی سے ممتاز رضی آپ سمجھ لیے، بھیجا رکھ کے سن رہے تھے نا بالکل، تو کمان ڈو اٹ ناؤ ان دا آیت. بسم اللہ. ان الذین کفروا، یہ انا کا جملہ ہے، الذین اس کا موصول ہے، کفروا صلہ ہے، اس کا موصول اور صلہ مل کر دونوں اس کا اسم بن رہے ہیں. شاباش. اب ایسا سن کے ایک بار بولو تو بہت اچھے تم جی، تعریف بھی ہو سکتی ہے تمہیں. لن تغنی عنہم اموالہم، لن اس میں تاکیدی ہے، ہرگز نہیں، نفی. تغنیہ یہ اس کا خبر ہے، اس کی تغنیہ عنہم، ان الذین کفروا کی خبر ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہے تغنی عنہم. یہ اموالہم میں چھوڑ دو بولا تھا، جی، یہ فوری تغنیہ عنہم کو نہیں، بلکہ ابھی ہم جیسا کر رہے تھے اس کا فاعل ہاں، ڈھونڈیں گے عنہم، اور اس کے بعد جو ہے یہ جار مجرور ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن سمجھنے کے لیے تغنیہ کا ڈائریکٹ تعلق عنہم سے نہیں ہے، عنہم سے نہیں ہے، بلکہ تغنیہ کا ڈائریکٹ تعلق ایک فاعل سے ہے اور ایک حرف سے ہے اور پھر اس کے بعد کی چیزوں سے ہے. تو اس کو ایسے سمجھنا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے مقابلے میں، بجائے تغنیہ کے بعد فوری جو بھی جار مجرور آیا اسے لینا اس کے مقابلے میں. تو تغنیہ کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اموالہم و اولادہم سے. اولادہم. یہ دونوں مل کے کیا ہوئے؟ دونوں مل کے عطف اور معطوف ہے. ہاں، اور پھر یہ دونوں مضاف معلوم کیا ہے اس کا تغنیہ کا؟ اس کا یہ مضاف مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. یہ ہے تو پھر اس کا تغنیہ سے کیا تعلق ہے اس کا مرکب کا؟ یہ اس کا مفعول ہوگا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہیں، استغفر اللہ نہیں. ہاں، انہم اموالہم یہ اس کا مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ. وہ ہو گیا ہے. تغنی سے کیا تعلق ہے اس مرکب کا جب سے 50 لوگ بولے؟ خبر ہے نا، یہ تغنی فعل ہے، یہ تا ہے، یہ امٹی ہو رہا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اموالہم فاعل ہے، فاعل ہے. اموالہم، پھر کیا ہو گیا؟ اولادہم بھی فاعل ہے. نہیں ہے، اس کو فاعل نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے فاعل اس کو، بلکہ اچھا حرف نہیں، عطف جو ہے یہ معطوف ہے، ہے اس کے معطوف ہے. یہ ہاں، اس کے سینس اوپر میں اور لا کہیں وہی ہے کہ نفی. فاعل ہے، لیکن یہ دونوں فاعل ہیں، کبھی نہیں بولیں گے. یہ بھی کام نہیں آئے گا، یہ بھی کام نہیں آئے گا. یہ بھی ٹھیک ہے؟ کام اور کون ہے نیچے من اللہ. ایک انہیں ہے وہ کیا نام اس کا، نجیبہ، آگے کرو جلدی سے، آخری ٹکڑا. آخری من اللہ شیئن، یہاں سے
अल्लाह के पास इसकी कोई कुछ भी शयन, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ भी अहमियत नहीं है। वो उलाइका अरे क्या है जिसमें मिन क्या है, शयन क्या है, इसके ग्रामर बताओ ना। वो तो हो गया, कुछ भी नहीं है अल्लाह के पास। शयन क्या है? शयन का ताल्लुक किससे है? शयन का ताल्लुक ला तोगने से है। फिर लन तोगनी है ना, कुछ भी काम तोगनी। शयन क्या मुकाम है इसका? ग्रामेटिकल प्लेस क्या है? ग्रामेटिकल इम्पोर्टेंस क्या है? मफूल है सर। ये है सर क्या है जी? तुम्हारा अंदाज बदलो वाला में। अच्छा मफूल है ये। उसका तो ऐसा मफूल है सर, एक तिनक के जवाब मत दिया। ठीक है, मफूल है बोलो। मफूल है तुगनिया का, बस लान तुगनिया का मफूल। चलिए आखिरी टुकड़ा हम वर्ड स्टडी में नहीं कर रहे थे, आप कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा सा। उलाइका हुम वखुदुन नार। हरफे रब्त है, हरफे रब्त है। उलाइका इसमें इशारा है और इसका मुशार इलैह हुम वखुदुन नार, मुशार इलैह इसका। वो पूरा नहीं होता, हुम है। या इसको जो है और एक तरीके से कोई कर सकते हैं, हुसैनी आयशा, इसको करो इतना टुकड़ा, उलाइका हुम वखुदुन नार। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व उलाइका इसमें इशारा है, और जो पहले बात हुई है लन तुगनी अमवालुहुम व औलादुहुम, यानी कि उनका उनके माल और औलाद उनके लिए कोई मुफीद नहीं होंगे, ये मुशार इलैह है। और अगर हम यहाँ से व उलाइका से शुरू करेंगे तो ये जुमले इस्मिया खबरिया है। उलाइका हुम मुब्तदा है और वक़ूदुन नारी उसकी खबर है। वक़ूदुन नारी, वक़ूद क्या है फिर? ये खबर को खोलेंगे तो वक़ूद जो उनका फ्यूल कहते हैं ना, फ्यूल माने कोयला और जो चीज जलती है। जी हाँ, ये वो लोग जो हैं वो ईंधन भी कहते, उर्दू में ईंधन। वो बच्चे की उर्दू उतनी अच्छी नहीं है। ईंधन माने जलने वाली चीज, गैस जलती है, लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, और एक आग होती है। चलिए, ये कई बार समझा चुका हूँ कि ये सज़ा जो है ऐसी होगी कि बस खुद जल के जो आग पैदा होगी वैसी सज़ा होगी। एक वो जो आग पैदा होगी उसमें जलाए जाएंगे गुनाहों के, और वो उस आग का ईंधन होंगे वो सारे लोग। Now it's clear. Any doubt about this आया? क्लियर? बहुत समझ में आ गई आपके? Anyone give me a response? Yes sir. जी सर, समझ आ। दो आवाजें तो no, come on, this राशिदा खावर, आप अच्छे हैं लेकिन आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करवाना मेरा मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम। कदाबी आले फिरऔना, कदाबी जो का जो है तमसील के लिए आया है, दाबी जो है वो वे ऑफ लाइफ के लिए है। आले फिरौना, फिरौन कौम, फिरौन की कौम। तो हम इसे आले फिरौना से सर हम मुब्तदा करेंगे क्या, और फिर और फिर कदाबी जो है उसकी खबर हो जाएगी। यस, आले फिरौना। ये आले फिरौना क्या है? ये मुजाफ मिले का, तो मुजाफ इले की वजह से मुब्तदा बनने की सारी इसमें सलाहियत मौजूद है, और उसकी खबर है कदाबी के, कभी वे ऑफ लाइफ था। फिर ये क्या है? वाह क्या है? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वाओ जो है ये जो है अत्फी होगा सर, और अल्लज़ीना जो है इसम मौसूल होगा, इसका सिला आले फिरौना होगा। नहीं होगा, यहाँ है सिला।
मिन कब्लिहिम फिर है हाँ फिर ये अल्लाह और कौन मिन लोग, ये तो कब्लिहिम इनका जिक्र हो गया आले फिरौन का, आले सही फिरौन का जिक्र हो गया। और फिर ये सही उससे सर पहले के लोग भी ऐसा ही किए। फिरौन से पहले नमरूद भी था, और उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद, वो नहीं सॉरी, और में भी लोग ऐसे ही किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद था, उसने भी ऐसा ही किया था, तो उसके लोग भी ऐसे ही थे। तो ये दो लोग हैं, कदाबी आली फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कब्लिहिम सही सर। तो मिन कब्लिहिम जो है, मिन कब्ली जो होगा वो कब्लिहिम जो है वो मुरक्कब इजाफी है और हिम उसके मुदाफ बन जाएगा अलैह। क़ब्ल क्या बनेगा? और मुरक्कब इजाफी है। क्या कहेंगे क़ब्ल को, क्या कहेंगे? मुज़ाफ कहेंगे? नहीं सर, वो मुरक्कब इजाफी मुज़ाफ क़ब्ल तो को नहीं क्या बोलेंगे? सर, वो मुरक्कब इजाफी में नहीं आता। है भाई, मिन मुरक्कब कब्ल इजाफी है, लेकिन क़ब्ल को मुज़ाफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परसों थोड़े दिन पहले ही कराया था, ये भूल गया। मुज़ाफ क़ब्ल नहीं होगा। मुज़ाफ नहीं होगा ना सर, हिम होगा मुज़ाफ हाँ फिर उसका। मुज़ाफ इलैह ज़र्फ होगा सर, ज़र्फ होगा, ज़र्फ़े ज़मा होगा, ज़र्फ़े ज़मा होगा। मिन क़ब्ल। सॉरी अब ये दोनों का जिक्र हो रहा है। ऐसा ही आले फिरौन ने भी किया, और फिर उससे पहले के लोग भी किए। तो ये उनका जो वे ऑफ लाइफ था, वो क्या किए, व्हाट लाइफ, व्हाट स्टाइल ऑफ लाइफ डिड दे लीव, व्हाट वाज द मेन पॉइंट दैट्स कमिंग हियर। अब हम इसको अगर अलग अलग लेंगे तो उतनी ज़रूरत नहीं है। ये एक पूरा मिल के एक नॉन बन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आना है कि हम यहाँ पर एनालिसिस करने की बजाय एक कौम की, एक ग्रुप की बात हो रही है, एक क्या कहेंगे, एक ग्रुप की बात हो रही है, और वो आले फिरौन का ग्रुप है। दे लिव दे लाइफ, और उसी तरह से जो अल्लाह के रास्ते से हटके था, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दे आल्सो लिव्ड ए लाइफ। ये दोनों मिलके करे क्या आखिर? दिस इज उसका मकाम जो है, फिर क्या होगा, एक मुब्तदा का होगा, एक मुब्तदा का होगा, इन दोनों का जिक्र हो रहा है। व्हाट डिड दे डू? कज़बू बि आयातीना। वेरी गुड, बस तो इतना है। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया। नबी तो हर ज़माने में है। आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का मैसेज लेके आए थे, नूह अलैहिस्सलाम भी, और इदरीस अलैहिस्सलाम भी, और हूद अलैहिस्सलाम भी, सभी अल्लाह का मैसेज लेके आए थे। लेकिन एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, ये एक दो किस्म के। एक तो आले फिरौन, ये बिल्कुल हाल की बात है, यहूदियों से उसका ताल्लुक़ है, वो उससे वाकिफ़ हैं। या फिर वो पूरा डायनास्टी है आले फिरौन, वो फिरौन ही नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था, बल्कि और फिर उसके बाद उससे पहले के लोग, वो सब ने क्या किया, व्हाट वाज देयर फॉल्ट? कज़बू बि आयातीना से यहाँ फेलिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है, इसमें फेल और फाइल है। और इनका मतलब कज़बू में जो फाइल जो जा रहा मतलब रेफर कर रहा है वो आले फिरौना और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम होगा। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस वर्ड कज़्ज़बू? क्या है फिर? कज़्ज़बा ये मतलब मजीद फीही है, जिससे इसका मीनिंग बदल लिया रूट वर्ड गया क्या है है? जुटला। उसका रूट जी वर्ड सर, क्या है? रूट वर्ड क्या है? कज़बा कज़बा, कज़बा है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कज़बा एंड कज़्ज़बा? वो झूठा कज़बा, और जब इसमें मजीद फी ही हुआ तो झुटलाया उन्होंने, मतलब वो झूठ बोला, वो झूठ। कज़बा वो झूठ जी बोला, है ना? लेकिन किसी चीज को जी झुटलाना, किसी बात को झुटलाना, वो कज़्ज़बा। कज़्ज़बू में इसका फाइल क्या है? वाओ अलिफ सर, वाव अलिफ है। और ये किसके लिए आया वाव अलिफ? ये फिर आले फिरौना और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम के लिए। वेरी गुड। ये चीज असल में आपको सब समझना है कि यहाँ पर फाइल है,
اور یہ فائل کون ہے، اس کا ذکر دو گروپ کا یہاں پر ہو گیا کہ جھٹلایا فرعون، آل فرعون نے بھی، سوری لیوڈ اے لائف آل فرعون، ان کی اپنا جو طرز زندگی تھا، یہ دونوں مل کے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. جی سر. تو یہ سب یہاں تک آ کے ایک بات ہوگی. اب اس کے بعد یہاں سے ایک نئی بات ہو رہی ہے، اور وہ نئی بات پڑھوں سر آگے؟ ساجدہ دانش سر ایک کوشچن کر لوں پہلے. ایک سیکنڈ، یہ پورا ختم ہو جانے دو، اس کا کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، یہاں تک ہم لیں گے. اور فا جو ہے یہاں پہ حرف نتیجہ کے لیے آیا ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے جٹلایا تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. فا جو ہے حرف نتیجہ ہے یہاں پہ. اخذہم اللہ، یہ فعلیہ جملہ ہے، اور اخذا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فائل ہے اس میں ہم. فائل ہے کیا ہوا اس میں فائل جی سر، ہوا اخذا ہوا، اور ہم جو ہے وہ فل ہے. جی سر. اخذا ہم، سر وہ آگے اللہ کے ساتھ ایمٹی ہوگا، اللہ. ویری گڈ، اللہ اس کا فائل ہے. جی سر. یہ ٹھیک تو ہے، یا یہ خالی تقریر کر دیا تو چل جائے گا ساجدہ؟ یہ نہیں ایسا سر. اگر سمجھو گے تو یہ صحیح ہے، یا فَأَخَذَهُمْ اللہ، اللہ ان کو پکڑے گا. بس ترجمہ بھی کر لیا تو چل جائے گا، یا آپ جو کام نہیں کر سر. رہے ہیں وہ زیادہ آپ کے لیے مفید ہے. جی سر، یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کرنے والا کون ہے، کس کے ساتھ کیا ہوا، اور سر الحمدللہ یہی فائدے مند ہے. تو یہ خزاہم کیا ہے؟ خزا کیا ہے؟ پکڑنا. اخذہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ساتھ اللہ نے کیا، نہیں، جو یہاں پر سزا ابھی دی گناہوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ آگے ہے. نے جی سر. پکڑا ان کو. سزا دی. یہ پکڑا جی کیا سر. ہے؟ سزا یہ سیز کے اللہ. معنوں میں نہیں ہے، اگرچہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں پنشڈ کے معنوں میں. جی سر. ہاں. جی سر. اس کے بعد کا یہ ایک ٹکڑا کہاں ملائیں گے آپ؟ صرف آخذا کے ساتھ بھی ذنوبہم کی وجہ سے، یہ اس کے ساتھ کنیکٹ. اب یہ بی بی جو استعمال ہوا ہے، کوئی عام معنوں میں ہے، کئی جی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہاں بی کیا ہے؟ جی نتیجے کے طور پہ ہے، وجہ سبب کے آ رہا ہے. جی سر، وجہ سے. طور. بی ذنوبہم، ذنوبہم جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور ذنوبی جو بنا وہ حرف جار با کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آیا. بی ذنوبی جار مجرور ہوا. مضاف الیہ، اور یہ بی کے جی معنی سر. وجہ اور یہ سے، سبب سے، اور کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جار مجرور اور مضاف الیہ پورا مل کے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخذا سے بنا اس کا قضا سے. تعلق. ویری گڈ، متعلق ہے اخذا. یہاں تک پوری بات ہو گئی. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا اور کر لو جلدی سے. واللہ شدید العقاب. اب یہ تو واؤ کوئی جو ہے بھی آپ نابینا بھی کر سکتا ہماری کلاس کا. جی سر. جی سر، یہ واؤ جو ہے حرف ربط ہے، اور اللہ سے یہاں پہ اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ جو ہے اللہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے شدید العقاب، اور جو اس کی خبر ہے وہ یہاں پہ عقاب جو ہے وہ شدید کی صفت ہے. گڈ. عقاب کے معنی کیا ہے؟ قبا سر عذاب کے سینس میں یہ آتا ہے، عین قاف اینڈ با، اور یہ عذاب. یہ سب 10 سے آپ کو اس کا ربط سمجھ میں آ گیا. یہاں پر ہم کر لیے. چلیے اس آیت میں جلدی سے کون کر سکتا ہے؟ تزین، کین یو ڈو اٹ سم پارٹ آف دس آیت؟ یہاں سے بہت دن سے تمہاری بولتی بالکل بند ہے. کہاں سے کروں؟ یا شروع سے یہ آیت میں کذاب آل فرعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. بھاگ رہے گا کوئی، اتنا بولو. کذاب آل فرعون. کذابی مطلب ان کی جو عادت تھی،
عالی فرعون کی قوم کی عادت، کدابی کا جو ہے سو کا جو ہے سو مثالی مثال تشبیہ کے کے واسطے لیے ہے، ہے نا، تشبیہ حرف کے جار بھی ہے۔ اور بے جو ہے سو بے زر بھی حرف کدا بھی پھر یہ جار مجرور ہے۔ عالی جو ہے سو یہ ہے، چھوڑ دو، اتنا پورا سمجھ میں آ گیا، کدابی علی فرعون ہے، ہاں سمجھ میں آیا کہ بس یہ ہے ختم۔ چلو پھر اس کے بعد کا ٹکڑا بولو۔ والذین من قبلہم، وا جو ہے سو عطف ہو رہا، الذین اسم ہے، من جو ہے سو حرف جار ہے، اور قبلہم مجرور ہے۔ تو سب مل کے اردو میں کیا سمجھے؟ اتنا بولو، خالی اس کا اردو بولو جو ہے سو کا جو پورا بولوں کدابی سے، پورا وہ جو اردو میں کیا سمجھے؟ وہ آل فرعون کی جو عادت تھی، اور وہ لوگ جو ہے سو اس سے پہلے بھی، والذین من قبلہم بول تو وہ لوگ اس سے پہلے بھی، وہ لوگ اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ ہم کس کے لیے ہے؟ قبل ہم کس کے لیے آیا؟ یہ وہ ضمیر کس کے لیے آئی؟ وہ لوگ جو فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے نا، ان اس سے سے پہلے پہلے بھی، کے آل فرعون سے پہلے کے لوگ بھی، پہلے یہ دو گروپ الگ الگ ہو گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ نافرمانی کرے کیا کیا آیات پہ اور دیکھ کے اپنے بولو۔ کذبو جھٹلائے، جھوٹ بولے، ہوں وہ سب جھٹلائے، کس کو جھٹلائے؟ بھی آیاتی اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو آیت اتارے تھے وہ پورے آیتوں کو جھٹلائے اور اپنے سے نئے چینجز لا لیے اس میں۔ اس کا کیا مقام ہے؟ بھی آیاتنا کا کذبوا سے کیا یہ تعلق؟ بی تو حرف جار ہے، آیاتینا مجرور ہوتا، آیاتی کذبو ہوتا خالی مجرور، آیات آیاتی ہوتا، خالی نہ مجرور۔ جو سو پلورل کے لیے ہے، ہم آیاتنا یا جو کیا ہے ہوتا سو پھر پورا؟ بی آیاتینا بول تو بھی تو ہو گیا، یہ بھی آیاتی ہو گیا، آیاتنا کیا ہوتا؟ ہماری آیتیں ہاں ہماری آتے ہیں۔ جو تو کیا بولتے ہو؟ کون سا مرکب بولتے ہیں؟ اس کو بولتے مضاف مضاف الیہ۔ تو یہ کذبوا کا متعلق ہے، کذبوا کیا ہے پھر یہ؟ کذبو متعلق ہے، بی آیاتی ہے۔ چلیے اتنا ٹکڑ جلدی سے، اور کوئی کرے گا اس میں سے؟ کون ہے وہ؟ انار ہے؟ جی سر۔ چلیے کریے جلدی آخری ٹکڑا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فا رزلٹ کے لیے آیا ہے، اخذا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کا فاعل ریفر اللہ تعالی، گڈ۔ ہم اس کا مفعول ہے۔ بِذُنُوبِهِمْ مرکب اضافی ہے، کیا ہے؟ اور جار مجرور اور مرکب اضافی، دو مرکب بن رہے ہیں، مرکب جاری اور اضافی۔ اور پھر یہ جار مجرور مرکب اضافی کا تعلق کس سے ہے؟ متعلق جی متعلق ہے آخذا۔ ویری گڈ 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 گڈ۔ نئے نئے لوگ سیکھ جا رہے ہیں، پرانے لوگوں کو کیا ہو گیا میری سمجھ؟ واللہ شدید العقاب، واو کنیکشن کے لیے ہے، اور اللہ یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اور اللہ اس کا مبتدا ہے، اور شدید العقاب اس کی خبر ہے، اور عقاب جو ہے یہ شدید کی صفت ہے۔ ویری گڈ۔ چلیے مبتدا اور خبر چھوٹا سا جملہ ہے۔ اس کے بعد یہ 13 سے پہلے، یہ ٹائم بھی ہو گیا، میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دعوت کے، میں نے آپ کو کھانے پہ نہیں انوائٹ کر رہا ہوں، بلکہ دعوت فکر، دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں، اور مجھے ابھی فوری اس کا جواب نہیں چاہیے،
बल्कि मंडे आप सोच के मुझे उसका जवाब देंगे, और अगर उस दिन मैं अगर जवाब नहीं दिया तो मैं बताने वाला हूँ। क्या ये 8 था, 9, एक 9वीं आयत में ला युकल्लिफुल मियाद, एक लफ्ज युकल्लिफ आया था, युखलिफुल मियाद। युखलिफुल मियाद था। तो ये इस पे हम कुछ लोग बीच में अंसार कुछ बोले, फिर बीच में उमर को दी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि पहले नसरा है, उसका मुजारे क्या होता? नसरा का मैं बताऊं? मुजारे, यस हुमारा। यंसुरु। समिया का मुजारे क्या है? यस्माउ। हसीबा का मुजारे क्या है? यहसीबु। यहसीबु, है ना। और फतह का मुजारे क्या है? यफ्ताहु। और करूमा का मुजारे क्या है? यकरूमु। हर जगह आप ये देख रहे हैं कि मुजारे का जो प्रीफिक्स या है, प्रीफिक्स या होता है ना मुजारे का जी। इसके एराब क्या है? जबर, मंसूब। पूरे बाब में सिर्फ ऐन कलीमे के एराब चेंज हो रहे हैं, यंसुरु, ठीक है। लेकिन ये हर एक में मुजारे का, और से मेरी बात सुनो सबको, इसका मुझे जवाब देना है मंडे। आज किसी को मालूम भी है तो मुंह बिल्कुल बंद रखेंगे, मंडे से जवाब देना है। मेरा एक ही सवाल है कि पूरे जितने अबवाब हैं सलासी मुजर्रद सही के अनुसार, गौर से सुनो, अगर मसरूफ भी हैं तो मेरी बात सुनो, या जो मुजारे का प्रीफिक्स है उसका एराब हमेशा वो मंसूब होता है या वो ज़बर होता है। अभी जैसे हमारा ने कहा नसरा यंसुरु, समिया यस्महु, ज़रबा यज़रिबु, या मसरूफ। लेकिन कभी मुजारे का जो प्रीफिक्स है वो मरफू भी होता है, जैसे यहाँ युकलिफुल मियाद आया, और उसके बाद की एक आयत अभी हम पढ़े, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। यहाँ पर हम तुगनियु, गनिया यगनियु, गनिया यगनियु, ये ता जो है हमेशा तागनियु होगा, हमेशा मुजारे का प्रीफिक्स ज़बर लेगा। लेकिन कभी कभी ये पेश भी लेता है, वाई that I want to know why, you have to think over it and give me a response. अगर किसी को इस वक्त मालूम है तो भी खामोश बैठेगा, लेकिन you have to think, you have still 2-3 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है, आपको ये गौर करके मालूम करने की कोशिश। सिर्फ एक ही सवाल है, why sometimes muzare takes zabar, sometimes it takes रफ़ा, साइन रफ़ा की होती है, तो क्यों, ये क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? और पूरे सलासी मुजर्रद में हम पढ़े कि जितने भी मुजारे का प्रीफिक्स हैं सब जो है फतहा लेते हैं, लेकिन बाज़ जगह हम पढ़ते हैं तुगनिया, तुखलिफू, तो इस तरह से मुजारे के प्रीफिक्स। मेरा सवाल समझ में आया सबके? फातिमा, हमारा? जी सर। जी सर, समझ आ गया सर। कुछ मसरूफ है सर। खैर बात, मेरा सवाल है, नहीं मसरूफ नहीं, अभी कोई नहीं बोलना है, सिर्फ सवाल समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ जी जी। बस सवाल ये है कि why the prefix of muzare sometimes take fataha and why does it take sometimes rafa? बस इतना क्या मुझे मंडे जवाब, अगर नहीं देंगे तो ये राज मैं आप पे फाश करने वाला हूँ मंडे इंशाल्लाह। ओके, सो इट्स टाइम इज ओवर। इंशाल्लाह 13 नहीं हुई वो हो जाएगी आसानी से,
اور 14 تھوڑی 13 مشکل ہے، 12 آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔